अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फैज़ सुल्तान। नाज़रीन, पिछले कुछ माह पहले जो कच्चे के इलाके में हादसा हुआ, कई जवानों की शहादत हुई और उसके बाद एक सिलसिला सोशल मीडिया पे शुरू हो गया, कच्चे के डाकू, और आहिस्ता आहिस्ता वो मदम हो गया। मेरे साथ मोहतरमा मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ शिकारपुर से है और इनका इंतहाई पढ़ा लिखा भाई जो कि शिकारपुर का ही रहने वाला था, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस दिन उसको कत्ल कर दिया गया जिस दिन उसको ऑफर लेटर मिलता है और वो अपनी इस खुशी के अंदर लोगों को मिठाई जो है ना वो तकसीम कर रहा था। यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ, सिंध का जो इलाका शिकारपुर है, पाकिस्तान बनने से पहले शिकारपुर वाहिद वो इलाका था जिसकी यूनिवर्सिटीज़ मशहूर होती थी, और अगर पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए लोग जाया करते थे, अगर 10 लोग बरे सगीर से गए उनमें से 4 का ताल्लुक सिर्फ शिकारपुर से हुआ करता था। तो इस वक्त मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं आखिर ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ। जी मोहतरमा, क्या हाल है आपका? खैरियत से? हाँ भाई ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मामला हुआ? इतना पढ़ा लिखा शख्स और अपने घर के बाहर वो मिठाई तकसीम कर रहा है, खुशी का क्या आलम होगा, और फिर एकदम इस तरह बड़ा हादसा पेश आ जाता है। जी भाई, भाई था मेरा छोटा और माशाल्लाह से बहुत हंसमुख था और खुश मिजाज था, सबकी हेल्प करता था। इवन उसका मेडिकल स्टोर था, छोटी एज में ही मामू ने उनको मतलब खोल के दिया था मेडिकल स्टोर। के मतलब गांव में बच्चे जो है ना सोचते हैं, ख़राब हो जाते हैं, किसी सोबत में चले जाते हैं कि भाई लड़ाई हो रही है कि हम इधर चले जाते हैं, कि यहाँ लड़ाई हो रही है हम साथ में दोस्तों के साथ चले जाते हैं। ऐसा कोई उसका था ही नहीं ताल्लुक़। तो मामू ने कहा कि भाई मेरा बच्चा इस बिगड़ ना जाए, मैं इसको ना अपना जो है ना धंधा खोल देता हूँ, अपना बिज़नेस खोल देता हूँ। तो वहाँ पर ही मेडिकल स्टोर में वो बिज़ी रहेगा जब तक वो कमीशन पास करे, या जब तक, क्योंकि ज़ाहिर जॉब हमारे सिंध में जब तक कमीशन नहीं पास होती है नहीं हो रही होती हैं, और ना या सिफारिश ना हो तो। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत टैलेंटेड जो लोग हैं उनको वो जॉब दे रहे हैं जो कमीशन पास कर रहे हैं। तो इसने भी कमीशन माशाल्लाह पास की। हर वक्त कहता था भाई हमारा कि आप भी दुआ करें आप कि मेरी जॉब हो जाए। जिस दिन उनका ऑफ़र लेटर आया हम सब बहनों की दुआ से, तो वो इतना खुश था और उसके बाद मिठाई बांट रहा था अपनी ऑफ़र लेटर की। ज्वाइन करनी था उसको मंडे को, ये जो लास्ट मंडे गुजरा है इस पे उसको ज्वाइन करना था। उसी दिन इसको शहीद कर दिया, इतना बेदर्दी से शहीद किया। 2 बस्ट उन्होंने लगाए, पैसे भी दिए उसने। उसके मेडिकल स्टोर पे 2 लाख पड़े हुए थे, वो भी लिए। उसकी पूरी दवाइयों को उन्होंने पूरे फायर करके ना, वहाँ आग लग गई थी, पूरा उसका मेडिकल स्टोर उन्होंने जो है ना तहस नहस कर दिया। जिस दिन 8वां दिन था उसका, उस दिन ऑफ़र लेटर उसको मिला था। वहाँ पर सब ताज़ियत की दुआ कर रहे थे, सब ये कह रहे थे ये पहला वाक़या है कि आज हम ऑफ़र लेटर के बजाय उसके लिए ताज़ियत की दुआ कर रहे हैं। वो शहीद था, छोटा भाई था हमारा। और सारे लोग दूर दूर से जब आ रहे थे हमारे पास, औरतें, अपनों के लिए तो सभी रोते हैं ना, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह रो रही थी। वो कह रही थी हमें मुफ्त दवाइयाँ देता था कि आप अफोर्ड नहीं कर सकती, हम आपको जो है ना मैं मुफ्त में दवाई देता हूँ, और खाना खिलाता था। इवन जितने रिपोर्टर जो कवरेज करने आते थे, क्योंकि आजकल बहुत हालात ख़राब हैं हमारे एरिया के, किडनैप हो जाते हैं दिन दिहाड़े, ऐसे लोग मार जाते हैं। हमारी सारी फैमिली इतनी एजुकेटेड है, इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है कि हम इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। और फ़र्स्ट टाइम हमने इस तरह का कोई वाक़या देखा अपनी पूरी ज़िंदगी में। जितनी हमारी एज है, हमारी जितनी नस्लें हैं, हमने कभी इस तरह का वाक़या नहीं देखा, हमने सोचा भी नहीं था। हमारे घर में एक क़यामत हो गई है और सब सदमे में हैं। सब अपने काम से काम, जॉब वाले बंदे पढ़ाई करें, या फिर मामू ने इनको ज़मीन थी इनकी तो उस अच्छा पे भी। मोहतरमा, ये मैं क्या कोई वाक़या था, कोई उनको कोई रंजिश थी, या कोई रिएक्शन था, या पैसा था, क्या वजह थी? आपने देखा होगा कच्चे के डाकू, वो लोग ये चीज़ तो देखते नहीं है ना, उनमें तो कोई इंसानियत है ही नहीं। देखें, एक मासूम से जवान को उन्होंने इतनी फायर किए हैं, 2 बस्ट लगाए जिसमें 25 गोलियां थी।
تو بندہ تو ایک ہی گولی سے مر جاتا ہے نا، تو اتنی گولیاں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دہشت قائم کرنا تھی کہ بھئی کوئی ان کے خلاف گواہی نہ دے، اور کوئی وٹنس بھی نہیں ہو رہا تھا جنہوں نے آنکھوں دیکھا. جہاں پر یہ شہید ہوئے ہیں وہ بیچ جو ہے نا مرکز ہے شہر کا، یہ شہر کا بیچ مرکز ہے رستم شہر کا، اور آگے پیچھے ہر طرح ہر سائڈ سے شاپ ہے، 2 قدم کے فاصلے پہ پولیس اسٹیشن ہے. جب اتنی فائرنگ ہو رہی تھی پولیس کو نہیں آواز جا رہی تھی؟ سب کو جب سب لوگ آئے لیکن پولیس نہیں آ رہی تھی. تو جو یہ ڈاکو ہوتے ہیں کچے کے، یہ نہیں دیکھتے کہ رنجش ہے یا کیا ہے، یہ تو بس اپنا ان کا کام ہے کہ بھئی ہمیں بھنگ دو، پیسے دو، یہ دو، مار دیتے ہیں. رنجش بھی ہو تو کس بات کی رنجش ہو؟ اس بچے نے، معصوم نے کیا کیا ہوا ہے اس نے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ری ایکشن تھا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا کچا ایک، اب تو ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ کچے کے ڈاکو کہاں موجود ہے، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس جگہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آئے روز خبریں ہمیں ملتی ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ ٹرک والے یا جو چھوٹے موٹے لوگ تھے، یعنی کہ اگر ایک چیز 3 لاکھ کی ہے تو وہاں 1 لاکھ کے میری اسی لالچ میں لوگ وہاں جایا کرتے تھے. لیکن اب کچے کے ڈاکو اتنے کہ ان کے سر سے خوف اتر گیا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے، اگر آپ شکارپور شہر اور اگر آپ کچے کا جو ہے تقریباً ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن کتنی دیدہ دلیری سے وہ وہاں پر آ کے انہوں نے کارروائی کی اور اس طریقے سے کی کہ ہر شخص کے دل میں ان کا خوف بیٹھ گیا. اچھا، اب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، بھائی شادی شدہ تھے، کتنے بچے ہیں ان کے؟ جی بھائی شادی شدہ تھے، چھوٹی ایج میں ہمارے میں شادی کر دیتے ہیں. 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. تو ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ کوئی ابھی تو کسی کوئی ڈاکو، کوئی چیز، کوئی گرفتاری، کچھ بھی ہو سکا؟ اسی ٹائم آپریشن ہوا تھا، ودن 2 آور میں آپریشن ہوا تھا. لیکن زہر کچا اتنا بڑا ہے اور پولیس جو ہے نا ایک لمٹ تک وہاں پہنچ سکتی ہے، پولیس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اتنی. اور پولیس جو وہاں کے ایریا کی پولیس ہے، ڈسٹرکٹ شکارپور کی پولیس ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ، ان کے ساتھی ہیں، ملوث ہیں ان کے ساتھ. ریڈ بھی ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں. اور جو سینسیئر ہیں، جو آنیسٹ ہیں پولیس والے وہاں پر پورے سندھ میں، تو ان کو تو وہ اوپنلی دھمکیاں دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ کریں گے، اگر آپ نے ہم پہ ایکشن لیا آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے، آپ کے گھروں کو اجاڑ دیں گے، آپ کی فیملی کے، آپ کے پیاروں کو کر دیں گے. یہ اوپنلی کہتے ہیں بھئی آئیں اور ہمیں پکڑ کے دکھائیں تو ہم مانیں آپ کو. محترمہ کیا اپیل کرنا چاہیں گی اس وقت؟ ہم کوشش کریں گے کہ ہر اس پلیٹ فارم تک آپ کی آواز پہنچا سکیں جہاں پر آپ کی بات کا پر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. کیا اپیل کریں گی؟ ہمارا جو شہید ہے وہ تو چلا گیا، وہ تو واپس نہیں آئے گا. کچھ بھی ہو جائے وہ واپس نہیں آئے گا. ان کو پیسے لینے تھے، جو بھی لینا تھا ہم سے لے لیتے. ہمارا لاس تو کبھی بھی نہیں بھرے گا. لیکن ہمیں انصاف کی ہم اپیل کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، جو اپنے آبا و اجداد کی زمینیں نہیں چھوڑتے، جو اپنے آبا و اجداد کے گھر نہیں چھوڑتے. ہمارے پیارے وہاں دفن ہیں، ہمارے قبرستان ہیں وہاں پر، ہم لوگ دعا پہ وہاں جاتے ہیں. تو وہ اپنی یہ چیزیں نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے، موو کر کے نہیں جاتے. ان کی اپنی محنت کی وہاں پر رزق ہے، روٹی ہے، جاب کر رہے ہیں، وہ اپنے بچے پڑھا رہے ہیں، ایک اچھی شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن وہ لوگوں کو اتنا ہراس کیا ہوا ہے کہ ان کو موو کرنے کے لیے وہ مجبور ہو گئے ہیں. پوری سندھ کے لوگ، پوری سندھ کے لوگ. میں کسی بھی برادری کے لیے نہیں کہوں گی کہ یہ لوگ، صرف ہر برادری، وہاں پر کاسٹ ہوتی ہیں، برادری ہوتی ہے سندھ میں، تو وہاں لوگ مطلب جا رہے ہیں، موو کر رہے ہیں. وہاں قیامت کا سماں ہے. بس ہمیں یہ اپیل کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ نہ جائیں، اپنے آبا اجداد کی چیزیں نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کو انصاف ہم سب کو ملنا چاہیے. اگر انصاف ہمیں ملے گا تو ہم وہاں اپنی جگہوں پہ رہیں گے. تو میں پاکستان آرمی سے اور رینجر سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا پلیز کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کریں، آرمی کو بھیجیں کہ لوگوں میں امن پیدا ہو. ان کا ہی ملک ہے، ان کی شہر ہے، ان کی زمین ہے، وہ وہاں اپنی زمین پہ امن کے ساتھ رہے، اور ہراس اور جو ان کے دہشت ہے ان کے دلوں میں وہ ان کی ختم ہو جائے. بالکل، میری بہن نے کچھ الفاظ ادا کیے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہے. یہ وہ آنسو ہیں، اگر ان کی جو آہیں ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں، اگر اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہیں تو جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی دعا اور بد دعا میں اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی.
یہاں میں میری بہن نے جو جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان پہ جو اپیل کی، لیکن میں کچے کے ڈاکوؤں سے یہ بات کہوں گا کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو. میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ ابھی اگر میں ان کے لیے بدعا کروں گا تو ابھی تو وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ. لیکن میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ خدا را یہ جو آنسو ہیں اگر یہ بارگاہ میں پہنچ گئے تو کوئی چیز بچا نہیں سکے گی. لہٰذا یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا جو ماحول بن سکے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہو سکے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.